آپ نے تحریر فرمایا کہ دیوبند اور بریلی کے علماء اس سلسلے میں اتحاد کی کوشش سعید اسد صاحب کر رہے ہیں جو فیصل آباد کے مشہور عالم دین ہیں، اور اگر اعلیٰ حضرت نے دیوبندی علماء کی جن 4 فتاوی پر اعتراضات اٹھائے ہیں، علماء دیوبند اس کی تشریح فرما دیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں یہ پہلے بھی سوال کر چکا ہوں لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ بھیا علماء دیوبند کی جو 4 عبارتیں قابل اعتراض تھیں، لکھنے والوں نے اپنی زندگی میں ہی لکھ دیا تھا کہ اس سے ہماری مراد کیا۔ اتنے اصول کی بات تو ساری دنیا ہی سمجھتی ہے کہ کلام اور تحریر، جو لکھنے والا ہوتا ہے اور جو بولنے والا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سب سے پہلے اس کے جملے کی تشریح وہ خود ہی کرے کہ کیا کہا ہے اس نے۔ اگر اس کی تشریح قابل قبول ہو تو نہیں لڑنا چاہیے، اور تشریح قابل قبول نہ ہو تو پھر بحث کی جاتی۔ اس لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پہ اعتراض کیا گیا، حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تحریر پہ اعتراض ہوا، حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر پر اعتراض ہوا، اور ان سارے اعتراضات کے جوابات اسی وقت ان لوگوں نے اپنی زندگی میں دے دیے تھے، وہ مانے نہیں گئے۔ اور تکفیر پر اعتراض کیا گیا کہ تم کافر ہو۔ ان لوگوں میں ایسے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کہا اچھا بھائی پہلے کافر تھے نا، لو اب مسلمان ہوتا ہوں، اب بتاؤ۔ لیکن جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کے جواب اسی وجہ سے نہیں کہ بھیا یہ چیزیں اس دور میں کامیاب نہیں ہوئیں جب پھر بھی بڑے بڑے علماء تھے، اہل بریلی بہت بڑے لوگ۔ مولانا حشمت علی صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے، تحریک پاکستان میں شامل رہے اور مختلف جگہوں پہ۔ تو مولانا حشمت علی صاحب کے سامنے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی تقریر ہوئی تھی، اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان عبارات کی تشریح کی تھی کہ حضرت ہمارے بڑے جو کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تھانہ بھون، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جس عبارت پر اعتراض تھا حضرت سے لکھوا کر لائے تھے کہ حضرت اس عبارت کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے، انہوں نے آرام سے لکھ دیا، کچھ نہیں بنا۔ مولانا حشمت علی صاحب کی جو سوانح چھپی ہے نا، اس میں آپ دیکھیے گا یہ واقعہ کہ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو کام کیا تھا وہ اور ان کے جو تعلقات رہے، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو امید ہے آپ کرتے جائیے، ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں ہمیشہ کہ نہ کرو۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا کوئی فیصلہ ہو گیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ الحاد بڑھ گیا، کفر بڑھ گیا۔ یہ اگلی نسلیں جو پیدا ہو رہی ہیں اور اس فاسد نظام تعلیم کے تحت پڑھ رہی ہیں، یہ خدا کی منکر ہو گئی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کے طلباء وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہاں کی لڑکیاں آ کے پوچھتی ہیں کہ آخر اس نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ لڑکیاں کہتی ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ بس کافی۔ ابھی آپ پہ کھلا نہیں شاید دنیا کا یہ نظام، پاکستان میں آ کر یہاں دیکھیں، یہاں الحاد میں اتنے لوگ، انہیں خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو نماز نہ پڑھیں مسجد میں آ کے۔ ہمارے ملک کی 1% آبادی 1% نماز نہیں پڑھتی۔ 1% کا مطلب کیا ہے 22 کروڑ میں، کہ 22 لاکھ لوگ نماز، پہلے بھی اتنے ہی تھوڑے سے لوگ نماز پڑھتے تھے، وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے۔ اب جو ہیں وہ تھوڑے بہت ہی لوگ آتے ہیں، کون آتا ہے؟ آپ کسی اسکول کالج میں چلے جائیں، کتنے 1000 2000 لڑکے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی ایک صف پوری نہیں ہوتی۔ اس خوابوں کی دنیا میں ہم کیوں رہیں؟ ہم کیوں نہ دیکھیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ دبی زبان میں اعتراضات آتے ہیں، ہمیں خط آتے ہیں کہ یہ کیا، اور بڑے اچھے ہیں جو بچے خط لکھ دیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، چلو کوئی تسلی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو نسلیں آئیں گی وہ تو برسر عام کہیں گی
وہ تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب بھی توہین کرتی ہیں، اس وقت بھی کریں گی۔ وہ جو کچھ 8 مارچ 10 مارچ کراچی جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟